الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعترته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. صدق اللہ العظیم. آج الحمدللہ سلسلہ درس قرآن میں سورۃ البقرہ کی پہلی آیات بالنیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. سورۃ البقرہ کا آغاز کیا ہے. دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری اس کاوش کو، اس جسارت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میرے لیے، میرے اہل و عیال کے لیے، میرے جتنے بھی اعز و اقربا اس دار فانی سے دار بقا کی طرف چلے گئے، ان کے لیے بخشش کا سامان بنائے، ان کی کامل مغفرت فرمائے. جن جن لوگوں نے بھی میری دینی و عصری تعلیمات میں کسی بھی طریقے سے ہیلپ کی ہے، مدد کی ہے، یا کر رہے ہیں یا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اللہ ان کے اعز و اقربا کی کامل مغفرت فرمائے. آمین. میں تمام دوستوں سے درس کے سٹارٹ میں ہی گزارش کروں گا کہ میرے اس پیغام کو، اس درس کو سنا بھی کریں اور اپنے اعز و اقربا میں، اپنے دوستوں میں، اپنے جتنے بھی گروپس ہیں، ملنے والے ہیں، ان میں شیئر بھی کیا کریں. اور کمنٹس میں اپنا ضرور رائے بھی جو ہے وہ دیا کریں. کسی قسم کی کوئی کمی رہتی ہو تو اس سے بھی آگاہ کیا کریں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. گرامی قدر، سورۃ البقرہ کی آیات بالنیات تلاوت کی. سورۃ البقرہ مدنی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت اماں عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ سورۃ البقرہ اور سورۃ النساء جب نازل ہوئیں تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھیں. یعنی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ جب یہ صورتیں نازل ہوئیں تو میں اس وقت حضور کے پاس موجود تھی. اس کی 287 آیات ہیں. یہ کوٹ کر لیں، 287 آیات ہیں. یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے اور 6121 کلمات ہیں اور اس کے حروف 25500 ہیں. 6121 کلمات، 25500 اس کے حروف ہیں. الف لام میم حروف مقطعات ہیں. ان کا ترجمہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے. یہاں پہ اگر کوئی کہے جی حضور علیہ السلام کو تو اس کے بارے میں بھی پتہ ہی نہیں تھا، تو اس کی مثال یوں کہوں گا کہ اگر کوئی بندہ کسی کے پاس تحفہ بھیجتا ہے تو وہ تحفہ اگر استعمال کرنے کے قابل نہیں، اگر اس کو اس چیز کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، جانتا ہی نہیں ہے، نہ ہی اس چیز کے بارے میں کوئی دوسرا جانتا ہے، تو وہ جو تحفہ دینے والا ہے
اس کو لوگ کہیں گے کہ یار اس نے تحفہ یہ صحیح نہیں بھیجا، کیونکہ اس کے بارے میں تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کا تو چلانا ہی کسی کو نہیں آتا، اس کے بارے میں کسی کو الف بے کا ہی نہیں پتہ، معلومات ہی نہیں ہے۔ تو اسی طرح اگرچہ یہ کہا جائے کہ ان حروف مقطعات کے علم، ان کا ترجمہ، اس کا مفہوم اللہ کے محبوب کو نہیں پتا تھا، تو وہ اس کی سوچ پہ تجسس ہوتا ہے۔ بہرحال حضرات گرامی قدر، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ فرماتا ہے کہ یہ بلند مرتبہ کتاب ہے، یہ ذی شان، یہ وہ شان والی کتاب ہے، یہ وہ عظمت والی کتاب ہے، ذرا شک نہیں اس میں، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اللہ کمال کا اللہ کا کلام ہے، خود کتاب مبین بتا رہی ہے کہ اے لوگو، مجھے پڑھنے والوں، میری تلاوت کرنے والوں، مت اس بات پہ جانا کہ اس میں کسی قسم کی کوئی جال سازی ہے، نہیں، بلکہ یہ ذی شان کتاب ہے، ذرا شک نہیں اس میں، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، جو ایمان کے ساتھ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینے میں رکھ کر اس کی تلاوت کرے گا، اس کا مطالعہ کرے گا، اس کو سمجھے گا، تو اس کے لیے اور راستے کھل جائیں گے، اس کے لیے اور دروازے کھل جائیں گے، برکتوں کے دروازے، فیوز و برکات کے دروازے کھل جائیں گے۔ یہ بڑی عظیم کتاب ہے، اس میں جس نے شک کرے گا جو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ تو یہ عظیم کتاب ہے، اللہ رب العالمین نے اس کا اعلان بھی کر دیا، اور پڑھنے والوں کے لیے اور تشفی ہوتی ہے جب بندے کو کسی چیز کے بارے میں پہلے سے آگاہ کر دیا جائے، اور جیسے جیسے بندہ پڑھتا جاتا ہے اس کے بارے میں بندے کو نالج آتا ہے، اس کے بارے میں بندے کو پتہ چلتا ہے، تو وہ اور جو ہے وہ بندہ اس کے اندر انٹرسٹڈ ہوتا ہے۔ لیکن یہ عظیم کتاب ایسی ہے، اس کی ہر آیت پہلی آیت سے مقام والی ہے، پہلی آیت پڑھو گے اس کا مقام ہے، جب اگلی آیت پڑھو گے تو اور آپ کے دل کے اندر جو ہے وہ ایمان، کیونکہ قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ اہل ایمان کے لیے جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، کام نہیں ہوتا اور بڑھ جاتا ہے، تنگی نہیں ہوتی اور اس کا ایمان سکڑتا نہیں ہے۔ یعنی قرآن ایک ایسی عظیم کتاب ہے، جب جب اس کو پڑھا جاتا ہے تو ایمان سکیڑتا نہیں ہے بلکہ اس ایمان کو کھول دیتا ہے۔ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ عظیم کتاب کی شان بیان کرتے ہوئے پھر عظیم کتاب کی وجہ سے اس کا ثمر کن کو ملنا ہے؟ وہ ہدایت پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ آگے اللہ فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے، کلمہ پڑھا، اقرارم باللسانی و تصدیقم بالقلب، اہل ایمان کی صفت سے اللہ نے پکارا، وہ لوگ جنہوں نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کوشش کیا کریں جب جب حضور کا نام آئے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پاک ضرور پڑھ لیا کریں، اس میں میرے لیے بھی باعث برکت ہے، آپ کے لیے بھی ہے، کیوں کہ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جب جب پڑھو گے یہ قبول ہی قبول ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے غیب پر، چھپی ہوئی چیزوں پر۔ ہمارا تو ایمان ہے
हमसे जो छुप गई उनका भी, उनके बारे में हमारा ईमान है। ये सब कुछ अल्लाह करने वाला है, सब की चीज़ों को जानने वाला अल्लाह है, हमें तो कुछ नहीं पता। फरमाया सही सही अदा करते हैं नमाज, वयुकीमून सला, नमाज सही सही अदा करते हैं, कायम करते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और उससे जो हमने उन्हें रोजी दी खर्च करते हैं। रिस्क अल्लाह का दिया हुआ है। मेरे दोस्तों, कितना बड़ा मुकाम है जो अल्लाह की राह में खर्च करता है। पहले ईमान की निशानी बयान की, वो लोग जो ईमान की हालत, अब बेईमान होकर कलमा पढ़े बगैर कोई नमाज पढ़ता है, कोई खैरात करता है, कोई ज़कात देता है। पहली बात है कॉन्सेप्ट ही नहीं है गैर मुस्लिमों में ज़कात का। हाँ, वो खैरात करते हैं तो उनका खैरात उनको दुनिया में तो फ़ायदा दे सकता है, लेकिन आखिरत में ज़रा बराबर भी फ़ायदा नहीं होगा। आखिरत में उनके लिए एक टके का भी फ़ायदा नहीं है। तो फरमाया वो लोग जो ईमान लाए और गैब पर ईमान रखे, सही से ही अदा करते हैं नमाज, और इससे जो हमने उन्हें रोजी दी खर्च करते हैं। अल्लाहु अकबर। माल अल्लाह का दिया हुआ है, उसमें से खर्च करके बंदा कितना मुकाम वाला बन जाता है। अब यहाँ पे जो नमाज की बात है कायम करना, अब मैं उन जाल साजों की बात करूँगा जो जाल साजी की बिना पे दीन हनीफ का जो टच इस्तेमाल करते हैं, दीन हनीफ का इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। जाली पीर, डब्बे पीर, 2 नंबर पीर, जिनसे कहा जाए नमाज पढ़ा करो, वो कहते जी नमाज कहाँ लिखी है पढ़े, तो नमाज तो कायम करने का हुक्म है। तो हम तो भाई अभी कायम कर रहे हैं, जब कायम हो जाएगी तो पढ़ देंगे। माज़अल्लाह, उन अकल के अंधों से पूछा जाए, उन बदबख्तों से पूछा जाए, उन बेवकूफ़ अय्यार मक्कार और बदमाशों से पूछा जाए कि क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया, कि सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन ने किया, क्या मेरे दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसा किया, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसा किया, निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसा किया, बाउल हक ज़करिया मुल्तानी ने ऐसा किया, शाहरुखने आलम ने ऐसा किया? नहीं किया। बाबा अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने ऐसा किया, मौला अली पाक ने ऐसा किया, सैयदना उमर फारूक ने ऐसा किया, अबू बकर सिद्दीक पाक ने ऐसा किया, उस्मान गनी ने ऐसा किया? नहीं किया, किसी ने ऐसा नहीं किया। ये बदबख्तों से बचें, ऐसे अय्यार बदमाशों से बचें। ये सिर्फ दीन का इस्तेमाल करते हैं और लोगों को गलत रास्तों पर ले जाते हैं। आगे आइए, अल्लाह फरमाते हैं अगली आयत में, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक वबिल आखिरति हुम युक़िनून, और वो लोग जो ईमान लाए इस पर, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो उतारा गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और जो उतारा गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, और आखिरत पर भी यकीन रखते हैं। ईमान की निशानियाँ, पहले ईमान का मुकाम, फिर ईमान कामिल किसे कहते हैं कि वो नमाज भी पढ़ते हैं, अल्लाह के दिए रिस्क में से खर्च भी करते हैं, और जो कुरान करीम नाजिल है और जो अहादीस सहिया हैं, हुजूर के फरमुदात हैं, हुजूर के इरशादात हैं, अहादीस कुदसिया हैं, ये सारी चीज़ों पे ईमान रखते हैं, और पहले हुजूर से तौरात, इंजील, ज़बूर जैसी अजीम बुलंद मर्तबा किताबों पर भी ईमान रखते हैं। उनका तज़किरा फरमाया। अल्लाहु अकबर। इब्ने जरीर ने हज़रत इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से यही कौल नकल किया है कि इस सूरत में ये दोनों आयात मुत्तकीन की तफसील होंगी, या इससे मुराद वही पहले लोग हैं जो ईमान के आमिल हैं, जो अक्ल से साबित है, शरीयतों में आया है, और इस ईमान से भी
ان کا ملنا ہے جس کا ادراک صرف نقل اور سماع پر منحصر ہے۔ آگے اللہ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی توفیق سے اور وہی دونوں جہان میں کامیاب ہیں۔ کون لوگ؟ جن کی شان، جن کی عظمت، جن کی فضیلت، جن کی بڑائی اللہ نے پہلی آیات میں بیان کر دی، اور اللہ نے یہ اہل ایمان کو، ان کے ایمان کو بڑھانے کے لیے یہ بھی اعلان کر دیا، لوگوں جن لوگوں میں یہ صفات آ جائیں کہ نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ کی دی رزق روزی میں سے خرچ بھی کرتے ہیں، اور حضور پر بھی ایمان رکھتے ہیں، غیب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور تورات، انجیل، زبور جیسی عظیم کتابیں اور صحیفوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وہی تو کامیاب ہیں اللہ کی طرف سے، اور وہی دونوں جہان میں بھی کامیاب ہیں۔ یہ میرا اعلان نہیں ہے، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں میرے دوستوں، قرآن کو پڑھ کے تو دیکھو، قرآن کو سمجھ کر تو دیکھو، قرآن کو سینے سے لگا کر تو دیکھو، سینہ بھی کھل جائے گا۔ اور جب قرآن کو پڑھو گے اور جب قرآن کی آیات کو پڑھو گے، تیری میری عظمت قرآن نے بیان کی ہیں، صحابہ کی شان قرآن نے بیان کی ہے۔ ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان جس کا خاتمہ ایمان پہ ہوا ہے اور وہ نمازی بھی ہے اور خیرات کرنے والا بھی ہے، قیامت کے دن پر یقین رکھنے والا بھی ہے، غیبی تمام چیزوں پر ایمان رکھنے والا ہے، اور تمام پہلی آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنے والا ہے، وہ اللہ کی توفیق سے ہدایت والا ہے اور فلاح و کامیابی والا ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج الحمدللہ 5 سورۃ البقرہ کی پہلی آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، اس کا ترجمہ و تفسیر اپنے علم کے مطابق جو ہے بتایا اور آپ لوگوں تک پہنچایا۔ میں پھر ایک بار آخر میں یہی کہوں گا کہ میرے دوستو، اس درس قرآن کو اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں الحمدللہ کسی قسم کی کوئی تعصب بندی نہیں، فرقہ واریت نہیں ہے، تو آپ اس بات کو لوگوں تک پہنچائیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے بخشش کا سامان بنائیں۔ آخر میں سورۃ البقرہ کی فضیلت جو ہے وہ آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ جس گھر میں ایک دن سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے، اس گھر میں 3 دن تک سرکش شیاطین کا داخلہ نہیں ہوتا۔ اور میرے بزرگوں کا یہ وظیفہ دیا ہوا ہے کہ کسی کے گھر میں اگر کوئی جادو ٹونا ہے، کاروباری پریشانی ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کسی کیس میں اس کی سنوائی نہیں ہو رہی، تو وہ 28 دن سورۃ البقرہ جو ہے وہ روزانہ ڈیلی 1 مرتبہ پڑھ کر دعا کرے، انشاءاللہ الرحمن سورۃ البقرہ کے فیوز و برکات سے اس کی مشکلات وہ اللہ تعالیٰ دور فرمائے گا۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور کر لیں، تاکہ آپ کے پاس جب بھی انشاءاللہ یہ درس قرآن جو ہے آپ کے پاس روزانہ پہنچ سکے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ اللہ پاک اپنے پیارے محبوب کے توسل سے میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ پاک مدرسۃ المدینہ و اسکول سسٹم اس کو، اس کی پوری ٹیم کو، اور میرے ساتھ جتنے بھی میرے معاونین ہیں، دوست احباب ہیں، ان تمام کو اللہ پاک دین و دنیا کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائے، دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔